گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آپ سب کو میں ویلکم کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہماری 16th ورک شاپ ہے. یہاں صاحب 16th اور 16th ورک شاپ ہے PTC سعید آباد میں. اور آپ سے پہلے جتنے 15 بیچز آئے ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہیومن رائٹس اینڈ لا انفورسمنٹ اینڈ کرمنل انویسٹیگیشن کی. اور ان 15 بیچز میں بہت سارے پولیس آفیسر سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. آپ جیسے بھی جو نیولی فریش آفیسرس تھے ان کے ساتھ بھی ہمیں ان سے بھی کافی جو ہے وہ ان سے واسطہ رہا ہمارا. اور ہم نے بہت سارے ویوز جاننے کی کوشش کی کہ لیٹس سپوز کہ پولیس فورس آپ نے کیوں جوائن کی, آپ کے مائنڈ میں کیا تھا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس ڈپارٹمنٹ میں چینج لا سکتے ہیں. اور کچھ انٹریکشن ہمارا جو آلریڈی سرونگ آفیسرز ہیں ان سے بھی رہا. بہت سارے انسپیکٹرز آئے, ASIs آئے جو کہ ڈفرینٹ تھانوں میں کام کر رہے ہیں. اور ان سے انٹریکشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے ان کی جو امیج ہے اس کو امپروو کیا جائے. اور دوسرا ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ویئر وی آر لیکنگ, کہ پرابلم کہاں پر ہے. بیکاز آپ کو اور مجھے ہم سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہماری پولیس فورس کا یا پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو امیج ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے, نہ صرف لوگوں کی نظر میں بلکہ کسی بھی فورم پہ کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملتی ہے. ویسے بھی میڈیا ویسے ہی آپ لوگوں کے پیچھے ٹی وی چینلز پڑے رہتے ہیں کہ کوئی ذرا سی ایسی نیوز ملے تو وہ چلا لیں. اور اس میں جو ہے وہ ہم بلیم کسی کو بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اگر کسی پہ ہم فنگر پوائنٹ کرتے ہیں تو 3 ہماری اپنی طرف ہوتی ہیں. تو اگر کم از کم میڈیا جو ہے وہ پبلک کی ہیلپ کر رہا ہے اور کچھ ایسے چہروں کو سامنے لا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے چہروں کو سامنے آنا چاہیے جو کہ یونیفارم پہن کے اس پورے ڈپارٹمنٹ کی ریپوٹیشن کو خراب کر رہا ہے. کسی ایک شخص کی وجہ سے پوری فورس کا نام کیوں بدنام ہو یا پورے ڈپارٹمنٹ کا نام کیوں خراب ہو. جو ایک شخص جو برا کام کر رہا ہے یا جو ان لافل حرکتیں کر رہا ہے اسی کو پکڑنا چاہیے اور اسی کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یا ٹریننگ یا امپروومنٹ آپ جو بھی کہہ لیں. تو یہ ساری چیزیں ہم تھرو آؤٹ دا ورک شاپ آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے, آپ لوگوں کے ویوز جانیں گے. اور یہ 2 وے لرننگ پروسیس ہوگا. کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اور کچھ چیزیں آپ لوگ ہمیں بتائیں گے, اپنے ایکسپیرینسز, اپنے ویوز, کہ آپ کیا چاہتے ہیں. بیکاز ماشاء اللہ سے ابھی تو آپ لوگ سب فریش ہیں, میرے خیال سے آپ لوگوں میں سے کسی نے کام تو نہیں کیا ابھی تک. آپ لوگوں نے کسی تھانہ کلچر ابھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے, یو ہیونٹ گون تھرو پبلک ڈیلنگ میں سے نہیں گیا. تو آف کورس جو لوگ کام کر رہے ہیں اتنے عرصے سے, جب ہم ان سے انٹریکشن کرتے ہیں ان کے ویوز اور آپ کے ویوز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں. جو سسٹم تھا وہ اس کا حصہ بن چکے اور انہوں نے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے سارے طور طریقے اڈاپٹ کر لیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سسٹم میں ہی رہ کر سسٹم کی جو ہے وہ برائیوں کو ختم کرتے ہیں اور جو چیزیں بری ہوتی ہیں ان کو چینج کرتے ہیں آہستہ آہستہ, سلولی اینڈ اسٹڈیلی اپنے کانڈکٹ سے. تو آپ لوگوں کے جو ویوز ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی بالکل فرق ہوں گے ان لوگوں سے جو آلریڈی کام کرتے ہیں. بیکاز ابھی آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن پولیس فورس جوائن کرنے سے پہلے ظاہر ہے آپ لوگ بھی ہماری طرح پبلک تھے, تو یو مسٹ بی انٹریکٹنگ وتھ پولیس سم ویئر. آپ لوگوں کا کہیں نہ کہیں واسطہ تو ضرور پڑا. اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے پیرنٹس بھی پولیس آفیسرس ہوں گے. زیادہ تر آپ کا جو انفلوئنس ہوگا, شوق ہوگا, ایک ڈیڈیکیشن ہوگی. تو وہ ساری چیزیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں. یہ 4 days کا پروگرام آپ کے پاس ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ہر دن کوئی گیسٹ اسپیکرز آئیں گے. آج ہمارے پاس ظفر احمد فاروقی صاحب آئیں گے اور وہ جوینائل جسٹس پہ آپ سے بات کریں گے. اور بریک سے پہلے میں اور خطیب صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے. میں بھی آپ کو ایک آئس بریکنگ ایکٹیویٹی کرواتی ہوں. آپ سے مجھے کچھ ویوز لینے ہیں, میں وہ پوچھوں گی آپ سے. اور پھر کل جو ہے وہ ہم ہیومن رائٹس ان اسلام اینڈ کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا دیکھ لیں گے اور UN کیا کہتا ہے اس
ساری چیزیں ہم دیکھ لیں گے کہ ان کی کیا امپورٹنس ہے. پھر کل ہمارے ساتھ اسد جہانگیر صاحب ہوں گے اور وہ ہیومن رائٹس اینڈ نان ڈسکریمنیشن پہ بات کریں گے. اور تھرڈ ڈے آپ کے ساتھ پورا دن نیاز صاحب رہیں گے اور نیاز صاحب آپ سے کرمنل انویسٹیگیشن پہ بات کریں گے. اور وہ سب سے مزے والا دن ہوتا ہے جب آپ ماڈرن ٹیکنیکس آف کرمنل انویسٹیگیشن سیکھتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کو پکڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب آپ یہاں ٹریننگ سیشن میں گئے آپ کہیں گے یار اٹس سو ایزی ود دی ہیلپ آف فورینسکس اینڈ ایوری تھنگ. یار ہم پتہ نہیں کون سی چیزوں پہ پریکٹس کر رہے ہیں. ناؤ ٹیکنالوجی ہیز بین کمنگ اپ. اب تو اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کہ اب تو بس کسی کو پکڑنا کچھ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور پکڑنا بھی کیا، ایک طرح سے آپ نے کسی برے آدمی کو کریکٹ کرنا ہے، اسے راہ راست پہ لانا ہے. آفٹر آل کرمنلز آر پارٹ آف سوسائٹی، تو ان کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو آپ اسے کاٹ کے نہیں پھینک سکتے ہیں، آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اور چوتھے دن ہم آپ سے بات کریں گے پبلک ایکسپیکٹیشنس پہ کہ لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پولیس کا رسپانس کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ سے بھی ایک ایکسرسائز کروائیں گے کہ آپ پبلک سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے پبلک سے. اور لاسٹ ڈے پہ ہماری جو چیف گیسٹ ہوں گی وہ شاہدہ جمیل صاحبہ ہوں گی اور ان کی آپ سے کافی پولیس رسپانسبلٹیز کے حوالے سے کافی باتیں ہوں گی. اور اس طرح سے ہم اینڈ اپ کریں گے سیشن کو. اور جو آپ کا تھرڈ ڈے ہوگا کرمنل انویسٹیگیشن والا وہ تھوڑا لمبا ہوگا بیکاز مارننگ میں آپ تھیوری پڑھیں گے، یہاں پر ہم آپ کو کچھ ایکسرسائز کروائیں گے، دین آپ کو پھر فورینسکس لیب جانا ہے اینڈ آپ کو ساری چیزیں پریکٹیکل وہاں پر دیکھنی ہے کہ فنگر پرنٹس کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اور کیا وہاں پہ پروسیجر ہوتا ہے. اگر آپ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں تو آپ کو کیا نیسیسری میجرز لینے ہیں. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ 4 دن جو ہے وہ بہت مزے کا جو ہے وہ سیشن ہو اور آپ لوگ کچھ سیکھیں اور آپ انجوائے بھی کریں. اب ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں، اس میں مجھے آپ کو بتانی ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر کی 3 کوالٹیز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ایک اچھے پولیس آفیسر میں کن 3 خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے؟ اگر وہ 3 کوالٹیز کسی پولیس آفیسر میں نہ ہو تو آپ اس کو پولیس آفیسر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ کو 3 بیڈ ایٹریبیوٹس بھی بتانے ہیں مجھے کہ اگر یہ 3 برائیاں ہیں تو آپ کے خیال میں اس کو تو فوراً ہی ڈسمس کر دینا چاہیے، یہ فورس میں رکھنے کے لائق نہیں. کوئی 3 ایسے بیڈ ایٹریبیوٹس یا جس کو آپ بری خصلتیں کہہ لیں کسی پولیس آفیسر میں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کو اپنے اپنے پوائنٹس لکھنے ہیں. میں آپ کو اس کے لیے 15 منٹ دوں گی. آپ چاہیں تو اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں آپ اس میں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ سب کے پوائنٹس الگ ہوں کیونکہ اگر یہاں سے لے کے وہاں تک ایک پوائنٹ چلتا رہا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. بیسیکلی اس ایکسرسائز کا مقصد یہی ہے کہ ٹو گیٹ مور پوائنٹس فرام یو، اور یہیں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک پولیس آفیسر میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. کم از کم 20 پوائنٹس تو مل جائیں گے. جی 3 آپ کو بیڈ ایٹریبیوٹس لکھنے ہیں 3. لیکن اس سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یور کوئک انٹروڈکشنس. آپ سب لوگ اپنا نام بتائیں گے، آپ لوگ کے کیا رینکس ہیں، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ بتائیں گے. تو ہم یہاں سے شروع کریں آپ سے. لائٹنگ پریزنٹیشن تھی، کافی ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. ایکچولی صبح میں مجھے ایک دعا چلانی تھی، وہ میں چلانا بھول گئی سیٹنگ اپ میں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ورک شاپ اسٹارٹ کی تھی تو وہ لب پہ آتی ہے دعا سے کی تھی. ویسے تو ہم یہ دعا اسکولس میں پڑھتے ہیں، لیکن جو ہم نے کوالٹیز صبح میں ایک پولیس آفیسر کی ڈسکس کی تھی وہ علامہ اقبال نے سمرائز کر کے پوری نیشن کے لیے وہ لب پہ آتی میں ڈال دی ہیں. تو وہ ایک انسان کو تو یہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن ایک پولیس آفیسر پہ تو لازمی ہو جاتا ہے اس میں جتنی اس دعا میں باتیں. تو وہ ہم دعا سنیں گے، اس کے بعد ورک شاپ ہم اینڈ کریں گے اور ظفر صاحب کے ساتھ ایک گروپ فوٹوگراف باہر لیں گے اور پھر انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. تو لیٹس ہیو اے Yeah.
برائیوں سے بچائے اور نیک اعمال کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. Thank you.